بسم الله الرحمن الرحیم باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ یاسی مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں قیامت برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ قیامت اس وقت کی ہوگی جب انسانوں میں انسانیت بالکل نہ رہے، سب جانور بن جائے۔ یتحرجون کتحرج الحمر، اس حالت میں جب پہنچ جائیں گے نا تو اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی، درندگی اور حیوانیت بہیمانی کی انتہا ہو جائے۔ پس لوال انس سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا تقوم الساعة حتى لا يقول في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک اللہ کا نام لیا جا رہا ہو۔ جب اللہ کا نام لیوا نہ رہ جائے، سارے کی سارے کافر بن جائے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ دنیا کی قدر ختم ہو جائے گی۔ دنیا کو جو وجود ملا ہے مسلمان کی وجہ سے، اس کا وجود قائم ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان موجود نہیں رہے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر قال لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، جب تک صحیح طرح سے کوئی مومن موجود ہونا جس کے دل میں ذرہ بر برابر ایمانی کیوں نہ ہو، تو اس وقت قیامت واقع نہیں ہوگی۔ آگے عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، کہ جب سب شریر بن جائے، بدبخت کافر، اس وقت قیامت واقع ہوگی۔ آگے ابو ہریرہ سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس، کہ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے یہ علامات بھی ظاہر ہوگی کہ دوس قبیلے جو یمن کے ایک قبیلہ تھا، وہاں کی خواتین کی سوری نے نہ ہیلے حول ذی الخلصہ، ذی الخلصہ کی ارد گرد، تو اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ذی الخلصہ یہاں پر، وہاں پر ایک گھر تھا، کمرہ سا تھا، وہاں پر ایک بت تھا دوس قبیلے کا، خثعم اور قبیلے بھی تھے، اور وہاں پر کعبہ یمنیہ بھی تھا نا جو صنم بنائی گئے تھے ذی الخلاصی نام سے۔ تو وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر پھر خواتین آئے گی، اور وہ خواتین جاہلیانہ طور پر ادھر ادھر اس کی گھومے گی، تو زیادہ گھومنے کی وجہ سے اور طواف کی وجہ سے ان کی کیا ہوگی؟ سوری نے ہل رہی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ موٹی ہوگی، سچ میں ان کی سوری نے ہل رہے گی۔ ویسے ہم محاورے کے طور پر بولتے ہیں کہ کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ مانا جب وہاں پر ان کے طواف شروع ہو جائے، وہاں پوجا پاٹ کرے۔ وذو الخلصہ طواغیت، ایک صنم کا نام ہے، بت کا، دوس قبیلے کا، التی کان یعبدون فی الجاہلیہ، جس کی وہ جاہلیت میں پوجا پاٹ کرتے تھے۔ آگے حضرت عائشہ صحابہ سے روایت فرماتی ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یذهب اللیل والنہار، رات و دن نہیں جائیں گے، مانا جب تک یہ چالو رہیں گی تو ایسا وقت بھی آئے گی کہ حتی یعبد اللات والعزا، لات و عزا جو بتوں کے نام ہے ان کی بھی پوجا پاٹ ہو جائے گی۔ فقلت یا رسول اللہ ان کنت لا ظن، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ حین انزل اللہ، جب اللہ نے یہ اتاری کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر کہ اس کو غالب کر دیں گے تمام دینوں پر، اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو اور فاسقوں کو گوارا نہ لگے، ناگوار گزرے۔ ان ذالک تاما، میں تو سمجھ رہی تھی کہ کیا ہے، تام میں بس پورا ہو چکا ہے، یعنی ملت اسلام غالب ہوگی، ہمیشہ کے لیے مغلوب نہیں ہوگی۔ تو پھر کیسے لات و عزا کی پوجا پاٹ ہوگی؟ ملت اسلام تو ہمیشہ غالب ہوگی، کیا یہ مطلب ہے؟ تو فرمایا قل انه سيكون من ذلك ما شاء اللہ، اللہ تعالی جب تک چاہے تو دین کامل غالب رہے گا، کفر
کم تر رہے گا، مغلوب رہے گا. سمع بسل ریحا طیبہ. پھر جب اللہ ایک اچھی سے خوشگوار ہوا بھیج دیں گے، فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جن کے دلوں میں ایک ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وفات ہو جائیں گے. فیبقى من لا خیر فیہ، ایسے لوگ رہیں گے جن کے دل میں کوئی بھی خیر نہیں ہوگی نا. فرجون الی دین آبائہم، وہی پرانا جو ان کا دین و خیال اس کی طرف لوٹ جائیں گے، بت پرستی پوجا پاٹ وغیرہ بھی شروع کر دیں گے. کہ عبداللہ بن عمر صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال، دجال نکال آئے گا ظاہر کو پہم کو سربعین 40 رہے گا، 40 سال یا دن. تو تمیز یہاں پر آمن ہے یا یومن ہے وہ روی صاحب بھول گئے ہیں، یا تمیز ذکر نہیں کہ حکمت کے لیے. لا در 40 یومن دن مراد و شہرن یا مہینے او عامن یا سال. پہ بس اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمانے کا انہو عروہ ابن مسعود، روح ابن مسعود کی طرح. فیطلبہ، دجال کو ڈھونڈ پہ رہیں گے، فیہلکہ اس کو یا فیہلکہ ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے. سمیں پس پہ الناس سب سینین، پھر 7 سال رہیں گے. لیس بین اثنین عداوہ، ایسی خالص جو ہے اخوت ہوگی، کسی کے بیچ کوئی عداوت کمینگی اور حسد وغیرہ کچھ نہیں ہوگی. سمع رسول اللہ ریحا باردہ من قبل الشام، من قبل الشام، شام کی طرف سے اللہ ایک ٹھنڈی سے خوشگوار ہوا بھیج دیں گے. فلا یبقى علی وجہ الارض احد بقلب مثقال ذرۃ من خیر و ایمان، کہ کوئی بھی جس کے دل میں کوئی خیر و ایمان ہو ذرہ برابری کیوں نہ ہو، زمین پر نہیں رہیں گے. الا قبضت ہو، وہ ہوا ان کو کھینچ دے گی، اس سے وفات ہو جائیں گے. حتی لو ان احدهم دخل فی کبد جبل، یہاں کہ اگر کوئی پہاڑ کی جگر میں بھی داخل ہو جائے، منا اگر کوئی پہاڑ کے اندر ہی غاروں میں کہفوں میں ہی کیوں چھپ نہ جائے، وہاں ہی کیوں اندر نہ رہ رہا ہو، یا کسی تخانے میں، لدخلته علیہ، وہ ہوا بھی داخل ہوگی. حتی تقبض، ان کو قبض کر دے گی. قال فیبقى شرار الناس فی خبۃ الطیر، پھر ذلیل ترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو کیا ہوں گے، پرندوں کی طرح ہلکے ہوں گے. فی خبۃ الطیر و احلام السباع، اور دماغ ان کا درندوں کی طرح ہوگا. کیا مطلب ہے کہ شر کی طرف، قضاء شہوت کی طرف، فساد کی طرف پرندوں کی طرح ہوں گے. جیسے پرندے ایک ہی سیکنڈ میں کیا کرتے، شہوت پوری کرتے، ادھر ادھر ہوتے ہیں، اور اخلاق کو ان کے درندوں جیسے ہوں گے، عقل سے کھورے ہوں گے، بالکل اندھے. لا یعرفون معروفا، نہ تو اچائی کو اچائی جانیں گے، ولا ینکرون منکرا، برا انہیں برا لگے گا. فیتمثل لهم الشیطان، شیطان ان کے لیے کسی شکل میں آئے گا، کسی انسانی شکل میں تمثیل کر کے. فیقول لا تستحیون، کیا شرم نہیں آ رہی تم لوگ؟ فیقولون فما تامرنا، کیا کرنا ہے؟ یا لا تستحیون، کیا چاہتی زندگی کا کہ ہاں لیکن کرنا کیا ہے؟ پیمرم بعبادت الاوثان، شیطان ان کو بت پرستی کی کیا کر دے گا، ترغیب دے گا، امر دے گا. وہم فی ذلک دار رزقہم، جب وہ اس میں لگے گی نا تو ان کا رزق خوبصورت ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، بہ جائے گا. حسن عیشہم، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی، گزرانے زندگی اچھا ہو جائے گا، اس سے وہ سمجھیں گے ہم بہت اچھا کر رہے. ثم ينفخ فی الصور فلا يسمع احد، پھر سور میں پھونکا جائے گا کہ جو بھی اسے سنے گا، الا اصغى لیتا ورفع لیتا، تو کیا کرے گا، گردن اس طرح سے اس کی طرف لگائے گا، اور پھر کیا کرے گا، کسی اور چیز کی طرف دھیان دے گا. مانا کبھی ادھر سر کر دیں گے، کبھی نیچے، یعنی مرتن یرفع الراس مرتن یخفض، سر کبھی تو اوپر کرے گا کوئی انسان، کبھی نیچے کر دے گا اس کو سن کے. قال واول ما اسمه رجل یلوت، سب سے پہلے جو اس نفخ سور کو سنے گا وہ شخص ہوگا کہ یلوت حوض ابلیہ، کہ وہ جو اونٹوں کے لیے، جانوروں کے لیے جو تالاب بنا رہا ہو، جوہڑ، اس کے جو پلستر کر رہا ہو، سیمنٹ لگا رہا ہو، مٹی گارا لگا رہا ہو، لیپ رہا ہو، وہ سنے گا. فیسا کو سے بیوش ہو جائے گا. ویسا کناس، پھر اور لوگ بیوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے.
ثم رسول اللہ ما تارا، پھر کچھ مدت کے بعد اللہ بارش برسائیں گے، کانہ طول شبنم کی شکل میں، پیم و تمنہ اجساد الناس، سارے لوگ اگ جائیں گے، سارے لوگ مشروم کی طرح، کرکیچوں کی طرح کیا ہوں گے، اگ جائیں گے۔ سمین وقفی اخرى، پھر دوسرا نفخ کیا جائے گا، دوسری مرتبہ پھوک ماری جائے گی، اس میں پیدا ہم قیام ینظرون، سب خبروں سے اور مختلف جگہوں سے اٹھ کے بکلا کے دیکھ رہے ہوں گے۔ ثم یقال یا الناس حلم الى ربکم، سب آؤ پروردگار کی طرف رجوع کرو، قفوہم، فرشتے کہیں گے انہیں ذرا رکوالو انہم مسئولون، ان سے تو پوچھا جائے گا جو کچھ کیا ہے، مفت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ فیقال اخرج بعث النار، نکال دیں سارے لوگوں سے ایک لشکر جہنم کی طرف۔ فیقال پوچھا جائے گا من کم کتنی تعداد میں نکال لے۔ فیقال من کل 1999 کہ ہر 1000 میں سے 999 نکال لے۔ جب بھی بات سنی جائے گی نا، قول اسی کے متعلق ہے، فذلک یوم یجعل الولدان شیبا، بہت خطرناک منظر بن جائے گا، وہی ہوگا جو کیا ہوگا کہ جوان لڑکی بھی بوڑھے بن جائیں گے۔ وذالک یوم یکشف عن ساق، یہ تجلی والا دن ہوگا، تو بڑے سخت مناظر ہوں گے۔